ماضی گہری سرد راتیں انہیں ہمیشہ خوف میں مبتلا کر دیتی تھی۔ آج بھی وہی سرد رات تھی۔ وہ منجمد نگاہیں اور بے ترتیب دھڑکن لیے اپنی باہوں میں بے سود پڑی اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی تھی جسے پچھلے 2 برس سے ان کی نگاہیں لمحہ لمحہ تلاش کرتی تھی، جس کے ملنے کی امید معدوم ہوتی اب ختم ہو گئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ وہ تو اس کا نام تک نہیں جانتے تھے، لیکن دل اس کی اس حالت پر پھٹنے کے قریب تھا۔ احتیاط سے اسے بازوں میں اٹھائے وہ گاڑی کی جانب بڑھے۔ بارش مزید شدت اختیار کر گئی تھی۔ برستی بارش میں دھندلی نگاہوں کو بار بار صاف کرتے وہ وقفے وقفے سے اس کی نبض بھی دیکھ رہے تھے۔ ہمیں نہیں بچائیں، ہمیں نہیں بچائیں، وہ کھڑتی سانسوں کے درمیان بے ربط سے جملے ادا کر رہی تھی۔ وہ اس کے لفظوں کو کہاں سن رہے تھے، وہ تو فقط اس کے ہلتے لب دیکھ رہے تھے، جس میں سے نکلتے الفاظ ان کی روح کھینچ رہے تھے۔ ہمیں نہیں بچائیں پلیز۔ وہ نیم غنودگی میں بارہا ایک ہی جملہ دہراتی افضل ملک کی سانسیں تھمنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ لڑکی جو چپکے سے دل کی سلطنت پر قابض ہو گئی تھی، جس کا وہ نام تک نہیں جانتے تھے، نہ پتہ، لیکن ان کی نگاہیں اس چہرے کو پہچانتی تھیں۔ یہ چہرہ جس کے بعد انہیں کوئی اور چہرہ نہیں لبھا سکا تھا۔ وہ اسی لیے اسپتال آئے تھے۔ اس کی حالت کے پیش نظر اسے ایمرجنسی میں لے گئے تھے۔ وہ اسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں بینچ پر بیٹھے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ وہ شادی شدہ تھے، ایک بچی کے باپ تھے، لیکن یہ لڑکی جو آج اس حالت میں انہیں ملی تھی، ان کی روح سے جڑی تھی۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر نے ان کی گود میں نرم و نازک سا وہ گلگوتنا وجود دیا تھا جو ان کی جینے کی وجہ بن گئی تھی۔ وہ گلابی گڑیا ہو بہو اس لڑکی کا عکس تھی۔ افضل ملک کا عشق، ان کی محبت، ان کے کرب، ہر احساس کی ترجمانی وہی لڑکی ہی تو تھی۔ چند گھنٹے بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ اس بچی کو لیے دھیرے سے دروازہ کھولتے روم میں داخل ہوئے۔ سامنے ہی وہ بے سد سی لیٹی ہوئی تھی۔ یہ وہ تو نہیں تھی جسے وہ پچھلے 2 برس سے جیتے چلے آ رہے تھے، اڑتی مچلتی اتراتی خوش رنگ تتلی کی مانند۔ یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ گلابی رنگت کی شادابی جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر جگہ جگہ نشان تھے۔ وہ کتنے ہی لمحے اسے تکتے رہے۔ اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش انہیں ہوش میں لائی تھی۔ وہ بغور انہیں دیکھتی اٹھ بیٹھی تھی۔ یکدم ہی شناسائی کی رمق اس کی نگاہوں میں ابھری۔ اس شخص کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ جب جب کسی مصیبت میں پھنسی تھی، قسمت نے اسے اسی شخص کے پاس لے آئی تھی، افضل ملک۔ وہ جانتی تھی اس شخص کو، اس شخص جیسا کوئی ہی تو دعاؤں میں مانگنے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے بچی اس کی گود میں دیتے اس کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ اس بچی کو سینے سے لگائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ انہیں اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کی حالت اور اس کا رونا چیخ چیخ کر اس کی داستان بھی بتا رہا تھا۔ وہ بے کل سے اسے یوں تڑپ کر روتے دیکھ رہے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مہربان لفظ پاتے ہی وہ مزید بکھرتی چلی گئی۔ 2 سال پہلے بھائی ہمیں جوئے میں ہار گیا، ہمارا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اس کے سوا اس کی پرواہ بھی نہیں کی اس نے۔ ہماری جان چلی جاتی صاحب، ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن عزت نہیں جانی چاہیے تھی۔ اور اس رات وہ بری طرح سے سک رہی تھی۔ تڑپ کر آگے بڑھتے اسے سینے سے لگا گئے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو اس کے بالوں میں ضبط ہو رہے تھے۔ ہماری حالت بہتر ہوتے ہی ہم وہاں سے بھاگ گئے تھے، لیکن اس غلیظ وجود نے پیچھا نہیں چھوڑا ہمارا۔ ہمارے ساتھ اس دن جو ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم جانتے تھے، لیکن یہ دنیا میں آتی تو اس کے ساتھ بھی وہی سب ہوتا۔ اس لیے ہم اس گاڑی کے آگے۔ وہ لب بیچ کر اس کی بات سن رہے تھے، اس سے زیادہ سننے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم جانتے ہیں آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی ہماری باتوں میں، ہم بس ابھی ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ جانے وہ اور بھی کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی، 1 گھنٹے میں واپس آ رہا ہوں میں، حکمیہ انداز میں کہتے سے وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ اس بچی کو لے کر گھر آ کر انہوں نے سدرا سے بس ایک ہی بات کہی تھی۔ میں محبت کرتا ہوں اس سے، اور یہ ایک لفظ جملہ سدرا افضل ملک کے 2 سال کے بھرم کو چکنا چور کر گیا تھا۔ انہوں نے اسے سب کچھ دیا تھا سوائے محبت کے۔ انہیں نہ غصہ آیا نہ نفرت ہوئی، بس رشک آیا اس لڑکی کی قسمت پر جس سے افضل ملک نے محبت کی تھی۔ وہ افضل ملک کو بتا نہیں پائی کہ محبت تو وہ بھی کرتی ہے، وہ بے انتہا محبت کرتی ہے اپنے شوہر سے۔ افضل ملک نے اس لڑکی سے نکاح کرنے کی اجازت مانگی تھی،
اور وہ اجازت افضل ملک نے اپنی محبت کا قتل کر کے دی تھی۔ ان کی گود میں موجود بچی انہیں افضل ملک کے عشق کی نشانی لگی اور افضل ملک نے ان کا شک دور نہیں کیا تھا۔ انہیں افروز احمد کا بھرم رکھنا تھا، اپنی محبت کو وہ بار بار ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اس طرح افضل ملک کی محبت کا بت پاش پاش کر دیا تھا۔ محبت بھی تو عجب ہے نا، محبوب پر ایک خراش بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ان دونوں نے ہی اپنی اپنی محبت کا دم بھرا تھا۔ اطہر ملک کو اللہ نے یہی کہا تھا کہ ان سے کچھ نہ پوچھا جائے۔ ان کی حالت دیکھ کر اس روز اطہر ملک نے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اس رات وہ فیروز احمد کو اپنے نام کی چادر دے کر اس کے ہر راز کو اپنے اندر دفن کر گئے تھے۔ وہ تب تک قسمت کے اس کھیل پر حیران تھی، وہ اس کی بیٹی کے ساتھ 2 کمروں کے خوبصورت اپارٹمنٹ میں لے آئے تھے۔ جس شخص سے 2 سال پہلے اس کا نام تک پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی، آج 1 گھنٹے میں ہی وہ اسے اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ شاید ہمدردی یا ترس کھا کر اس سے زیادہ وہ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ اس سے زیادہ وہ سوچتی بھی کیا، وہ سوچوں میں گم تھی جب افضل ملک اس کی اور بیلا کی ضرورت کی ڈھیروں چیزیں لیے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ حیرانی سے اتنا سب کچھ دیکھ رہی تھی جسے وہ اب بیڈ پر رکھ کر بیلا کو گود میں اٹھا رہے تھے۔ یہ نام بھی انہوں نے اس بچی کو دیا تھا، بیلا کے پھولوں جیسے خوبصورت بیلا افضل ملک۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی گندمی رنگت اور خوبصورت نقوش کی بچی کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ افضل ملک نے آج پہلی بار اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ تھوڑی کا وہ گڑھا اس کے ساتھ مسکراتا تھا۔ شیریں بیٹا، بہن سے ملو۔ ان کی بات پر اس کی مسکراہٹ مزید بڑھی تھی۔ پچھلے 2 دنوں میں انہوں نے ایک بات اسے اچھے سے باور کروا دی تھی، اور وہ یہ کہ بیلا ان کی بیٹی ہے، بیلا افضل ملک ہے۔ بابا یہ تو گڑیا ہے، یہ میری ہے۔ وہ معصومیت سے اپنے بابا کی گود میں اس گلابی گڑیا جیسی بچی کو دیکھ رہی تھی جو اسے دیکھتی اب آوازیں نکال رہی تھی۔ جی میری جان، یہ شیریں کی گڑیا ہے اور گڑیا کا نام بیلا ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سمجھایا جس پر وہ سر ہلا رہی تھی۔ افروز بنا کچھ بولے انہیں دیکھتی رہی، جس پر وہ گہرا سانس لیتے اسے باہر آنے کا اشارہ کرتے باہر چلے گئے۔ یہ میری بیٹی ہے شیریں، انہوں نے جیسے اسے مطلع کیا تھا۔ جانتی ہوں۔ انہیں دیکھتی رہی جس پر وہ دھیمے سے مسکرائے۔ افروز پھر جھکے، اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر وہ سیدھے ہوئے۔ بالکل اسی طرح جس طرح بیلا میری بیٹی ہے۔ میں نے آپ کو ترس کھا کر یا ہمدردی میں نہیں اپنایا افروز، آپ میری خواہش بن گئی تھی جسے اللہ نے پورا کر کے مجھے نوازا ہے۔ جو ہوا اسے بھولنا بہت مشکل ہے، لیکن اب میرے لیے بیلا کی زندگی کی جانب لوٹ آئیں۔ افروز یقین کریں، میں آپ کو جینا سکھا دوں گا۔ وہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ پیچھے وہ نمی لیے آنکھوں سے ان کی پشت دیکھتی رہی، اور انہوں نے اپنا کہا پورا کر دکھایا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اتنی محبت سے دی تھی کہ وہ زندگی کی جانب لوٹ آئی تھی۔ افروز احمد سے اپنا عشق انہوں نے نبھایا تھا، اور کیا خوب نبھایا تھا کہ وہ اپنی قسمت پر نازاں تھی۔ شیریں، ابراہیم، سوار، وہ سب کو اس سے ملوانے لاتے تھے۔ اطہر ملک سے بھی اکثر اس کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ یہاں سدرا سے وہ ایک بار اس کی ہی خواہش پر ملوانے لے کر گئے تھے۔ سدرا نے افروز کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا تھا، وہ اسی طرح ملی جیسے کوئی مہمان ہو، بہت خلوص سے، لیکن اس رات انہوں نے سدرا کو تڑپ تڑپ کر روتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ افروز کو کبھی سدرا کے سامنے نہیں لے کر گئے۔ وہ جانتے تھے سدرا زبان پر شکوہ نہیں لاتی، لیکن اس کی تکلیف وہ آنکھوں اس کی تکلیف عیاں کر دیتی ہیں۔ سدرا اس دوران اس سے پوری طرح قطع تعلق ہو چکی تھی، ان کے دل میں ایک پھانس سی چبھ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے تمام فرائض پورے کرتی، خاموشی سے ان کی زندگی سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ ان دونوں میں انصاف رکھتے تھے، ایک لمحہ بھی انہوں نے افروز کو سدرا سے زیادہ نہیں دیا تھا، لیکن محبت تمام افروز کے ہی حصے میں آئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کا برتاؤ سدرا کے ساتھ غلط تھا، وہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے تھے، لیکن محبت کے معاملے میں بے بس تھے۔ سدرا کو ان سے محبت کے سوا کچھ درکار نہیں تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو گاڑی سے ٹیک لگائے اسی کے انتظار میں تھے۔ وہ اس کے لیے گاڑی کا ڈور کھولتے، اسے بٹھا کر گاڑی میں آ بیٹھے۔ گاڑی کی سپیڈ بہت تیز تھی، جس سے تیز ہوا گاڑی کی کھلی ونڈو سے اندر آ رہی تھی، ایسی ٹھنڈ جو ہوا بندے کو کپ کپا کر رکھ دیتی، لیکن وہ ہوا کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے مسکرائی، اسے اچھی لگ رہی تھی یہ ٹھنڈی ہوائیں۔ انہوں نے محبت سے اسے دیکھا، وہ اسی لیے پارک میں آ گئے تھے۔
پارک میں صبح کے وقت رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ جانتی ہیں آپ میرے لیے ان ہواؤں جیسی ہیں، بہت محسور کن، بہت خاص۔ آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو وقت پڑ لگا کر گزر جاتا ہے، لمحہ لمحہ تھام لینے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ افروز نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو ان کے ہاتھ میں چھپ سا گیا تھا۔ اس کا دل دھڑکتا تھا ان کی یوں اظہار کرنے پر۔ وہ اس کی نظروں کے ارتکاز پر مسکرائے۔ زندگی کے وہ حسین دن جنہیں وہ تھام لینا چاہتے تھے، وہ ہوا کی سی تیزی سے گزرتے چلے گئے۔ افروز دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اسے قلق تھا، ذرا سے اس کی محبت چھین لینے کا قلق۔ وہ خود کو قصوروار سمجھتی تھی اور یہ پچھتاوا، یہ دکھ اسے اندر ہی اندر کھاتا چلا جا رہا تھا۔ افضل ملک کی محبت جتنی شدید ہوتی جا رہی تھی، اس کا دکھ اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیا کہہ کر اس نے اطہر ملک کو راضی کیا تھا کہ وہ اس کی بیلا کا نکاح اپنے شہزادے سے کر دیں۔ اپنی زندگی میں وہ ابراہیم ملک کے ہاتھوں اپنی بیلا تھما گئی تھی۔ اس رات وہ بہت خوش تھی، اس کی بیٹی کو اس نے محفوظ کر دیا تھا۔ اب خوش ہیں آپ؟ کر دیا آپ نے میری چھوٹی سی گڑیا کا نکاح؟ اس پر کمبل درست کرتے وہ اس کے باہوں میں لیے محبت سے اسے تکتے ہوئے بولے۔ بہت خوش ہوں۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھتی دھیرے سے بولی۔ ہمیں آپ کی ایک قربت، آپ کی مہک بہت پسند ہے افضل، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ اس مہک کے ساتھ جینا چاہتے ہیں افضل، آپ کے بازو میں آپ کی یہ سانسیں خود پر محسوس کرتے دم توڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا، وہ ان کی جان نکال رہی تھی۔ اچھا نا، معاف کر دیں، لاڈ سے کہتی۔ وہ ان کے چہرے کے ہر نقش کو چومتی انہیں حیران کر رہی تھی۔ 3 سالوں میں اس نے پہلی بار یہ جرأت کی تھی۔ اس حسین رات کی صبح خوشگوار ہرگز نہیں تھی۔ فجر کی نماز اس نے ان کے ساتھ ہی پڑھی تھی۔ وہ بیلا کو لے کر تلاوت کرنے لگے تھے، جبکہ وہ اسے ڈھیر سارا پیار کرنے کے بعد آرام کی گرج سے لیٹ گئی تھی۔ کافی دیر بعد بیلا کے اس کے پاس جانے کی ضد پر انہوں نے اسے آواز دی۔ اس کے گیلے بال ان کے ہاتھوں میں تھے، اس کی آنکھوں پر لب رکھتے انہوں نے دھیرے سے اسے جگانے کی کوشش کی، مگر افروز احمد کبھی نہ جاگنے کے لیے ابدی نیند سو چکی تھی۔ اپنی محبت سے ان کا وجود لبریز کر کے، اپنے تمام راز ان کے سینے میں دفن کر کے، اپنی زندہ نشانی ان کے حوالے کر کے وہ منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے وہ اپنے راز میں کسی اور کو بھی شریک کر چکی تھی، دراب ابراہیم ملک کو، جو گواہ تھا افروز احمد اور افضل ملک کے عشق کا، جو رازدار تھا افضل ملک کا، افروز احمد کا اور اب بیلا ابراہیم کا۔ اذان کی آواز پر اس نے آنکھیں صاف کی تھیں۔ افروز احمد کی وہ نشانی ان دونوں کو ہی بہت پیاری تھی۔ بیلا ابراہیم ملک میں جان بستی تھی افضل ملک کی، اس سے سانسیں جڑی تھی دراب ابراہیم کی۔ صبح کسی میٹھے سے لمس سے اس کی آنکھ کھلی، دھیرے سے پلکیں واں کرتی وہ مسکرائی۔ یہ لمس وہ پہچانتی تھی۔ نماز پڑھ لیں، اسے اپنی جانب دیکھتے پا کر اس کی پیشانی چومتا وہ دھیرے سے بولا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھ بیٹھی، اسے نماز پڑھتے دیکھ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اسے ہنوز جائے نماز پر بیٹھی دیکھ اس کی جانب چلا آیا۔ آج بھی وہ دعا نہیں کر رہی تھی، اس نے کبھی اسے اللہ سے مانگتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نماز پڑھنے لگی تھی لیکن دعا نہیں مانگتی تھی۔ اس کا دل اللہ سے کبھی اللہ کی طرف نہیں کرتا تھا۔ اللہ سے مانگنا شروع کر دے بیلا، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ زخمی سا مسکرائی، وہ جانتی تھی وہ ہمیشہ ہی تو اسے یہ جملہ کہا کرتا تھا، میری ماں جسے میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں وہ میری نہیں ہے، نہ میرا وجود برداشت کر سکتی ہے۔ وہ شخص جو اتنے سالوں سے میرا باپ ہے وہ میرا باپ نہیں ہے۔ میری ماں نے مجھے ناجائز کہہ دیا، میرا دل بالکل خالی ہو چکا ہے۔ اللہ پاک تو جانتے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف تو کچھ نہیں ہوتا، یہ سب بھی ان کی مرضی سے ہی میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ مجھ میں سکت نہیں ہے کہ اللہ پاک مجھ میں مزید کی سکت نہیں ہے۔ سانسیں چبھنے لگی ہیں مجھے، روح پر لگے زخم جسم کو بھی گھائل کر چکے ہیں۔ آنسو تواتر سے آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ پیچھے سن سا کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ اب بھی اپنے وجود سے نالاں تھی، اللہ سے، اپنے رب سے بدگمان تھی۔ سکون کیسے پا سکتی تھی؟ اس کے نظریں خود پر محسوس کرتی وہ آنسو صاف کرتی جائے نماز ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح ابراہیم ملک کی چادر میں لپٹی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہاں آئیں، میری بات سنیں۔ اسے شانوں سے تھامتا وہ صوفے پر بیٹھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔
قرآن پڑھتی ہیں نا آپ؟ اس کے سوال پر اس نے خاموشی سے اثبات میں گردن ہلائی۔ ان ربی السمیع الدعا، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اس نے دھیرے سے آیات پڑھی تھی، وہ سن سی بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ وہ تو خود کہتا ہے بیلا کہ وہ دعا سننے والا ہے، وہ آپ کی باتیں اور آپ کی آہیں، آپ کی آوازیں سنتا ہے بیلا، وہ آپ کو اپنی جانب بلا رہا ہے۔ نہیں سنتا وہ میری باتیں، بھرائی آواز میں بولی۔ اس نے مجھے میری ماں نہیں دی، آپ جانتے ہیں میری محبت میری ماں نہیں دے رہا مجھے، اتنی محبت کرتا ہے مجھ سے تو کیوں نہیں دیکھ رہا میری طرف؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں تڑپ رہی ہوں ماں کے لیے۔ وہ کیوں نہیں دیکھ رہا ابراہیم، وہ کیوں نہیں دیکھتا؟ دعا کر رہی ہوں لیکن یوں لگتا ہے کہ دعا آسمان تک نہیں پہنچ رہی، کوئی رکاوٹ ہے یا اسے کوئی سنتا نہیں؟ ہاتھ تھک گئے ہیں، ساتھ دل بھی تھک گیا ہے، اسے سکون نہیں مل رہا ابراہیم۔ وہ اسے سنتا مسکرایا، جیسے کسی بچے کے معصوم سے شکوے پر مسکرا رہا ہو۔ کبھی اللہ کی دی نعمتوں پر غور کیا ہے بیلا؟ وہ بھی دے دیتا ہے جو آپ نہیں مانگتی۔ اماں جان کی محبت میں آپ اللہ کی محبت سے نالاں ہو گئی۔ آپ نے تو دل کو سرائے بنا دیا بیلا، اس کے لیے جس کا یہ مکان ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کا گھر تھا بیلا، اس میں تو اللہ تو رہتا ہے۔ دل کرائے کے لیے خالی کوئی مکان نہیں ہوتا جس میں دنیا ٹھہر جائے۔ اللہ کے گھر میں کسی اور کو ٹھہرائیں گی تو سکون کیسے حاصل ہوگا میری جان؟ اس نے دھیرے سے اس کا آنسوں سے تر چہرہ اٹھایا، آنسو تواتر سے گر رہے تھے۔ تھوڑی کے خم پر موجود بوندوں کو لبوں سے چنتے اسے ساتھ لگا گیا۔ ایسا ہوتا ہے، دعا میں رکاوٹ بھی آ سکتی ہے، دیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ آپ کی دعا نہیں سن رہا۔ وہ بس غافل دل کی دعا نہیں سنتا بیلا، ہم اپنی دعا میں غفلت پتہ ہے کب کرتے ہیں؟ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے نفی میں گردن ہلا گئی۔ جو اس مکان کا مالک ہے، دعا اس سے لاڈ سے مانگی جاتی ہے، یقین رکھ کر، کیونکہ اور تو کوئی نہیں دے سکتا، نہ اللہ ہی دے سکتا۔ اللہ ہی دے سکتا ہے وہ پیار جو آپ اماں جان سے مانگتی رہی ہیں۔ آپ نے اللہ سے اس محبت کا سوال کیوں نہیں کیا بیلا؟ اس کے سوال پر وہ مزید بری طرح رونے لگی۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا وہ، اس نے اللہ سے کب مانگا؟ سدرا سے اس کی محبت کے لیے تڑپتی رہی، اللہ سے تو سوال ہی نہیں کیا۔ آج وہ اسے آئینہ دکھا رہا تھا تو اس کا دل دھڑکنے سے انکار کر رہا تھا۔ اللہ سے دعا کرنا تو بہت آسان ہے، اس سے لاڈ کرنا اور بھی آسان ہے بیلا۔ اللہ سے دعا کریں تو پختگی اور اصرار سے سوال کریں اور بڑی رغبت کا اظہار کریں۔ اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، یہ تو یقین کی حد ہے نا میری جان۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کوئی چیز دینا؟ اس کے سینے میں سر چھپائے وہ پھر سے نفی میں گردن ہلاتی مزید شدت سے رو رہی تھی۔ وہ اسے خاموش نہیں کروا رہا تھا، وہ جانتا تھا یہ آنسو ندامت کے آنسو تھے، انہیں بہہ جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے تو کن کہنا ہے اور آپ کا کام ہو جانا ہے۔ وہ اثبات میں گردن ہلاتی اس کی چادر میں گھس رہی تھی۔ ابراہیم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری، اس کی خوشبو کتنا خوبصورت احساس اس کے گرد بکھیر رہی تھی۔ اپنی پہلی فوقیت اللہ کو رکھیں ہر چیز میں اور ہر ایک کے سامنے۔ اللہ سنتا ہے، بے شک سنتا ہے۔ آپ نے کچھ مانگا ہے کبھی اللہ سے؟ اس کی چادر پر انگلی پھیرتی وہ دھیرے سے بولی، میں نے اللہ سے محبت مانگی ہے، اپنا ایمان مانگا ہے، اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی دعا مانگی اور اس نے میرا ایمان مکمل کر دیا۔ آپ میرے ایمان کا حصہ ہیں بیلا، جسے میں نے راتوں کو اٹھ کر نمازوں میں اس رب سے مانگا ہے۔ جس وقت آپ کی گہری سیاہ آنکھوں میں سیاہ بدلیوں سا وحشتناک کرب رقصا تھا تو مجھے اس کرب سے بھی محبت تھی۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ اس کی کالی آنکھوں میں جھانکتے اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ان آنکھوں میں آج کرب نہیں تھا، عشق تھا، محبت تھی، ابراہیم ملک کی محبت، اور آج جب ان آنکھوں میں میری محبت کے رنگ ہیں تو مجھے ان رنگوں سے عشق ہے۔ وہ مسکرائی، آپ کو بیلا ابراہیم ملک سے عشق ہے؟ اس سے سر کو خم دیتے گویا تسلیم کیا تھا۔ وہ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی، اسے محبت تھی بیلا سے، اس کی خوشبو سے، اس کی آنکھوں سے، اس کی مسکراہٹ سے، ان اٹھتی گرتی رقص کرتی پلکوں سے، اس کی تھوڑی کے اس خم سے۔ وہ مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ کم بخت مسکراتا کتنا پیارا ہے۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی اور اظہار اس نے آج بھی نہیں کیا تھا اس کے لیے۔ ابراہیم ملک کو ابھی مزید انتظار کرنا تھا۔